من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر آیات کا نزول ہوا، جس میں اس بات کا بیان تھا کہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی، اور جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے حسب جہنم کا ایندھن۔ قریش مکہ کو موقع ملا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے بات کی کہ آپ حضرت مریم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ابن مریم جو ہیں عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک، کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ تو اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو پھر ہم بھی چلے جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات یہ کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی قوم جو ہے یہ حقیقت کو چھپاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بات کرتی ہے تو یہ اس لیے کرتی ہے تاکہ یہ آپ کے پروگرام کو، آپ کے مشن کو ناکام بنائیں، اور لوگ جو ہیں وہ حقائق تک نہ پہنچ پائیں۔ وہ یہ بات کہتے ہیں آلہتنا خیر ام ہو، کہ ہمارے الہ بہتر ہیں یا وہ، کیونکہ وہ بھی معبود ہیں، وہ بھی معبود ہیں۔ تو ما ضربوہ لک الا جدلا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حق تک پہنچنے کے لیے، حق تک رسائی کے لیے آپ سے بات نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے فتنہ و فساد کرنا ہے، انہوں نے جھگڑا ڈالنا ہے اور لوگوں کو الجھانا ہے، تو یہ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ قوم ہے جھگڑالو ہے، یہ جھگڑالو لوگ ہیں جو ہے، اور یہ آپ سے الجھتے رہتے ہیں اور بات کو الجھاتے ہیں تاکہ حقیقت جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچ پائے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ابن مریم، وہ ہمارے عبد تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہمارے بندے تھے، اور ہم نے ان پر انعام کیا تھا، ان کو نبوت بخشی، ان کو مرتبہ بخشا، اور ان کو قیامت کے لیے نشانی بنایا کہ وہ قرب قیامت کے وقت پھر ایک دفعہ تشریف لائیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنایا ہدایت کا، کہ وہ بنی اسرائیل جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہدایت حاصل کریں، تو وہ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب نازل کی جس کو انجیل کہا جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام محترم شخصیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً،
ہم تمہارے بعد ملائکہ کو چھوڑ دیتے، ہم چاہتے تو اس زمین پر ملائکہ کو آباد کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو اور بھی کوئی مخلوق وہ آباد کر سکتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی الارض یخلفون، وہ زمین پہ ہوتے اور تمہارے بعد ہوتے وہ جو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرتبہ بخشا، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ تمام مخلوق پر بنی آدم کو فضیلت دی، کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق پر انسان کو افضل بنایا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو وہ قیامت کی نشانی ہے، تو ان کے بارے میں آپ شک نہ ڈالو، ان کے بارے میں لوگوں کو گمراہ نہ کرو، واتبعونی، اور میری اتباع کرو، حق کی طرف آؤ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ قرب قیامت کے وقت آئیں گے اور اس دنیا کا نظام بدل کے رکھ دیں۔ اس کو کہتے ہیں ہم نزول مسیح، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جہاں پر وہ ہیں تیسرے آسمان پر ہیں، تو وہاں سے ان کا نزول ہوگا اور وہ اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، کہ تم میری اتباع کرو، باتیں نہ بناؤ اور لوگوں کو الجھاؤ مت ہدایت کے معاملے میں جو ہے۔ اور وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور دیکھو شیطان سے ہوشیار رہنا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ بالکل نہیں چاہتا کہ تم صراط مستقیم پر قائم رہو، یہ نہیں چاہتا، یہ بات، یہ تم کو صراط مستقیم سے بہکاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہ بھی بہکانے کے لیے کرتے ہیں، معاملات کو الجھانے کے لیے کرتے ہیں، ہدایت کے راستے کو صاف نظر نہیں آنے دیتے۔ اور وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ وَلِأُبَیِّنَ لَکُم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو معجزات کے ساتھ آئے، ان کے بے شمار معجزے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے بیان کیا ہے کہ برس کی بیماری والے کو وہ ٹھیک کرتے تھے اور مردے کو وہ زندہ کرتے تھے، اور یہ بھی وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ تم جو اپنے گھر میں کھانا کھا کے آئے ہو اور جو گھر میں بچا کے رکھ کے آئے ہو، میں وہ تمہیں بتاتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو، کیا بچا کے رکھ کے آئے ہو۔ اب کسی کو کیا پتا کون آیا ہے تو وہ گھر میں کھانا کھا کے آیا ہے یا نہیں آیا ہے، اور پھر کیا کھا کے آیا اور کیا چھوڑ کے آیا ہے، کسی کو کیا پتا کسی گھر میں کیا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یہود سے یہ بات کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کی باتیں عطا فرمائی تھی، دانائی کے ساتھ، اور جن باتوں میں تمہارا جھگڑا ہے ان باتوں میں وہ بات حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آتے۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ وہ جو لوگ اختلاف کرتے تھے تو جن باتوں میں، تو ان باتوں کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بینات لے کے آیا ہوں، اور جن باتوں میں تمہارا اختلاف ہے اس میں قول فیصل جو ہے نا وہ بیان کرنے والا ہوں۔ اور فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے اور نبی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہو
کہ فاتقوا اللہ واتیعون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا بھی رب ہے، هو ربی، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، کرنے کا کام کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنی ہے۔ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ اور ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، بت پرستی کرنا، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اور فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تمہارے درمیان لوگوں نے گروہ در گروہ بن گئے اور اختلاف ڈال دیا دین کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے۔ تو ظاہر ہے جب اختلاف ڈالتے ہیں تو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ تو جب وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں تو بہت سی چیزوں سے ان کا یقین اٹھ جاتا ہے، تو جب یقین اٹھ جاتا ہے تو وہ گویا کہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اختلافات اسی لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں انتشار پیدا ہو اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوں اور دین سے دور ہوں۔ اور فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لگایا ہے، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب جو ہے وہ ان کے لیے ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ اچانک ان کے اوپر قیامت کا معاملہ طاری ہو جائے، اچانک ان لوگوں پر قیامت ہو جائے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو احساس ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کی تم تیاری کرو، تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ جتنے لوگ جا چکے ہیں، جو موجود ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کا حساب کتاب ہوگا اور وہ قیامت کا دن حساب کتاب کا دن ہوگا، اور سب سے اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا۔ اور الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یا اللہ رب العزت نے ایک بڑی خاص بات کی۔ اخلاء خلیل سے ہے، خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ تو دوست جو ہوتے ہیں دنیا میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ دوستی میں وہ دوست کا تعاون کرتے ہیں، اور دوست ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مشکل وقت میں تعاون کرے۔ جو آپ کی خوشحالی کے دوران دوست ہے تو وہ دوست نہیں ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات میں آپ کی ہمدردی کرے، آپ کی مدد کرے، وہ دوست ہوتا ہے۔ سعدی نے کہا کہ دوستاں باشد کی گیرت دست دوست، در پریشاں حالی و درماندگی، کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو پریشانی میں مدد کرتا ہے، دستگیری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جو دنیا میں یہاں دوست ہوتے تھے تو وہ وہاں دشمن بن جائیں گے، جان چھڑائیں گے، بولیں گے جہنم میں جاتا ہے یہ جائے، میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور وہ سوچے گا کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، دوسرے کا جو ہوتا ہے وہ ہونے دو۔ الا المتقین، مگر متقی لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اپنے دوست کا خیال رکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بڑا واضح طور پہ فرما رہا ہے
کہ متقی لوگ جو ہیں وہ اپنے دوست کا وہاں پر خیال رکھیں گے اور اس کا پورا پورا تعاون کریں گے، اور جو متقی نہیں ہے تو وہ جن کو آپ دوست سمجھ رہے ہو وہ ان کو وہاں اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ تو جو متقی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اس لیے غوث اعظم کے کسی مسئلے پہ کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ طے شدہ متقی ہیں جو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو ظاہر ہے آپ تو ہیں ہی شفاعت فرمانے والے، اور اسی طریقے سے آپ کے راستے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں اور جو متقی ہیں اس درجے پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اپنے دوستوں کی مدد کریں گے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کوئی نہیں کرے گا، بالکل کوئی نہیں کرے گا، لیکن متقی کرے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب مدد کرتا ہے تو وہ کسی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ لوگوں کو ہم بات سمجھاتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ سورہ فیل جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ ایک چیز کو بیان کرتی ہے، اس سے عام آدمی کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جو آگے بات آ رہی ہے ہاتھی والوں کی وہ اللہ نے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ نے کیا ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ وہ جس حالت میں تھے تو ہم نے ان کی طرف ابابیل بھیج دیے، کہ تیرے رب نے ان کی طرف ابابیل بھیج دیے۔ تو پھر آگے جو ہوا سو ہوا، تو مطلب یہ ہوا کہ ان کو تباہ و برباد اللہ نے کیا ہے، لیکن بظاہر ابابیلوں نے کیا ہے۔ پتھر ان کو اللہ نے نہیں مارے، ابابیلوں نے مارے، اور ان ابابیلوں کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے کسی کی، قریش کی مدد کی تو ابابیلوں کے ذریعے کی، اصحاب فیل کو تباہ و برباد کیا تو ابابیلوں کے ذریعے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مدد کی تو آپ کے صحابہ اکرام اور فرشتوں کے ذریعے بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، تو وہ خود پردے میں ہوتا ہے، وہ خود حجاب میں ہوتا ہے، وہ کسی اور ذریعے کو آگے کر دیتا ہے، اس کی مدد فرمانے کا یہی طریقہ کار ہے۔ یہاں پر بھی وہ یہی فرما رہا ہے کہ الا المتقین، مگر متقی لوگ وہاں مدد کریں گے، تو وہ متقی جو مدد کریں گے وہ اللہ کے اذن اور اجازت سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بات کو صحیح سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ بعض لوگوں کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے پہ نہیں رہتی اور وہ اس کا الٹا مطلب لیتے ہیں اور غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو ہدایت سے برگشتہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہم بجائے نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا مشاہدتک ومحبتک وَأَمِتْنَا لَسُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔